بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔ المقدمہ۔ الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذی اصطفی۔ یہ مقدمہ ایک محقق جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، یہ ان کی طرف سے ہے، محمد عثمان الخشت، جنہوں نے کتاب تقریب و تیسیر پر تحقیق کی ہے۔ یہ ان کی طرف سے علم حدیث کا ایک مقدمہ ہے۔ آغاز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و سلام سے کیا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، وکفا تو کافی ہے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو رب العالمین کے ان بندوں پر جو چنے ہوئے ہیں کرام پر۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإن علم اصول الحدیث، بے شک علم اصول حدیث، وعد من علوم ذات البال والمکانت فی الحضارت الاسلامیہ، علم اصول حدیث کو ان ذات البال یعنی بڑی قدر و منزلت والے علوم میں شمار کیا گیا ہے، فی الحضارت الاسلامیہ، اسلامی تہذیب میں، یعنی اسلامی تہذیب میں جو علوم بڑی قدر و شان اور منزلت والے ہیں، ان میں ایک علم اصول حدیث ہے۔ وَذَلِكَ لِمَا لَهُ من اثر بالغ وفعال فی کافۃ العلوم الشرعیۃ والتاریخیہ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس علم کا ایک گہرا اور مؤثر اثر جو ہے وہ تمام علوم شرعیہ اور تمام علوم تاریخیہ میں ہے۔ یعنی علوم شرعیہ میں بھی یہ علم اپنا ایک گہرا اثر اور جو ہے وہ اپنی تاثیر رکھتا ہے، اور علوم تاریخی جو ہیں، یعنی تاریخ سے متعلق جو باتیں ہیں، تاریخی روایات ہیں، ان میں بھی اس کا گہرا اثر جو ہے وہ موجود ہے۔ التی تعتمد علی صحت النقل و سلامت، جو علوم شرعیہ اور تاریخیہ روایت کی صحت اور سلامتی پر بات کرتے ہیں، یعنی وہ علوم جن میں روایت کی صحت اور سلامتی پر اعتماد ہے، ان میں یہ علم جو ہے وہ اپنا گہرا اثر رکھتا ہے، علم حدیث۔ وکیف لا، اور ایسا کیوں نہ ہو، وہو العلم الذی یہ وہ علم ہے کہ جس کی غایت جو ہے، جس کا مقصد جو ہے تمییز الصحیح من السقیم، جس کے ذریعے سقیم اور ضعیف سے صحیح کو ممتاز کیا جائے، سقیم اور ضعیف سے صحیح کو الگ کرنا، ان تاریخ، چاہے وہ تاریخ سے ہو، تاریخی روایات ضعیف ہیں اور ان سے صحیح روایات تاریخیہ کو الگ کرنا، او سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، یا وہ سنت رسول علیہ صلاۃ والسلام ہیں کہ جن میں صحیح اور ضعیف دونوں طرح کی روایات ہیں۔ اس علم کے ذریعے صحیح کو سقیم سے جدا اور الگ کرنے کا وہ اس علم کا مقصد اور غایت ہے۔ سواء کانت قولا او فعلا او تقریرا او صفتا، اب وہ سنت رسول برابر ہے کہ وہ قولی سنت ہو
یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اقوال ارشاد فرمائے یا آپ کے جو افعال مبارک ہیں، تقریر آپ کے سامنے کچھ کیا گیا، کچھ کہا گیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، تقریر رسول کہا جاتا ہے۔ او صفتاً، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا، آپ کی کسی خوبی کا، آپ کے کمالات کا ذکر ہے، ان تمام میں جو ہے وہ یہ علم ہمیں فائدہ دیتا ہے، اور اس علم کے ذریعے ہم صحیح کو سقیم سے اور ضعیف سے پہچان لیتے ہیں۔ ذالک العلم الذی يعد احد العلوم التي تمیزت به الامة الاسلامیۃ سائر الامم السابقۃ واللاحقۃ۔ اس علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ کو ممتاز کر دیا باقی امتوں پر، یعنی یہ علم جو ہے اس امت مسلمہ کا امتیازی علم ہے۔ فرمایا یہ وہ علم ہے کہ جسے ان علوم میں شمار کیا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے امت مسلمہ کو تمام امتوں سے جو سابقہ گزر گئیں یا جو موجودہ ہیں، تمام امتوں سے ممتاز کیا گیا، جن علوم کے ذریعے ان میں سے ایک علم جو ہے وہ علم اصول حدیث بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ امت مسلمہ کو تمام امتوں سے ممتاز کیا گیا۔ وَلَيْسَ هَذَا ادعاء ندعیہ نحن مسلمین، اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں جو ہم مسلمان کرتے ہیں، یعنی محض کوئی دعویٰ نہیں ہے، بل ہوا دعویٰ مستندۃ الی واقع ثابت، بلکہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو مستند ہے اور یہ واقعاً ثابت ہے۔ دعویٰ اجمع علی حقیتھا العلماء والمختصون، یہ وہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس کے حق ہونے کی گواہی پر جو ہے وہ علماء اور محققین اور ماہرین جو ہے جس پر جمع ہیں، ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو علم حدیث کے ساتھ، علوم حدیث کے ساتھ ایسی فوقیت اور امتیاز عطا فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں بھی یہ علم نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی موجودہ لوگ جو ہیں اس امت کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں ان میں یہ پایا جاتا۔ وَمِمَّنْ أَثْبَتَ هَذَا مِنْهُمْ بِطَرِيقَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَنْهَجِيَّةٍ الامام ابن حزم فی کتابہ الفصل فی الملل والاحواء والنحو، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کو طریقہ علمیہ سے منہج کو جن لوگوں نے ثابت کیا ان میں ابن حزم ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحو میں وہ جو ہے وہ انہوں نے ثابت کیا، حیث عقد فصلا فی صفت وجوہ النقد عند المسلمین لکتابہم ودینہم، اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں ایک فصل قائم فرمائی جس کا عنوان تھا کہ مسلمانوں کے ہاں ان کی کتاب اور ان کے دین کے نقل کرنے کی جو وجوہات ہیں ان کی صفات کیا ہیں، مسلمانوں کے دین اور کتاب کو نقل کرنے کی وجوہ و صفات کے بارے میں، وَلِمَا نَقَلُوهُ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ، اور اس بارے میں کہ انہوں نے اسے اپنے ائمہ سے جو ہے وہ کیسے نقل کیا، حتی یقف علیہ المؤمن والکافر والعالم والجاہل، یہاں تک کہ مومن و کافر، عالم و جاہل جو ہے وہ اس بات سے واقف ہو گیا کہ مسلمانوں نے اس دین کو، اپنے دین اور اپنی کتاب کو اپنے ائمہ سے کیسے نقل کیا، تو اس بات کو انہوں نے نقل کیا، بیاناً انشاءاللہ فیعرفون این نقل
این نقل سائر الادیان من نقل المسلمین، تو اس کے ذریعے وہ یہ پہچانتے ہیں کہ کہاں سے دیگر ادیان جو نقل ہوئے، وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے دین کو جو ہے وہ کیسے نقل فرمایا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ تین طریقے یہاں پر ذکر کیے حزم نے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان کا جو دین ہے، ان کی کتاب ہے، وہ دیگر ادیان سے ممتاز ہے۔ ان تینوں طریقوں میں سے پہلا جو طریقہ ذکر کیا، فقد ذکر رحمہ اللہ المتواتر مثل القرآن الکریم وما علم من الدین بالضرورہ۔ پہلا طریقہ جو ذکر کیا انہوں نے وہ تھا کہ دین اور کتاب جو ہے وہ متواتر نقل ہوئی ہے، جیسے قرآن کریم نقل متواتر سے ہم تک پہنچا ہے، تو ہمارا دین اور ہماری کتاب جو ہے وہ متواتر ہے۔ علم من الدین بالضرورہ، اور دین کی وہ باتیں جو ضروری ہیں، جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، وہ بھی نقل متواتر سے آئی ہیں۔ تو یہ ایک چیز انہوں نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ ثم تحدث عن المشہور، پھر انہوں نے مشہور کے بارے میں کلام کیا، حدیث مشہور یعنی روایت مشہور کے بارے میں کلام کیا۔ اصلاح کثیر من المعجزات، اس کی مثال جیسے کثیر معجزات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، وہ روایت مشہور سے منتقل ہو کر آئے۔ و مناسک الحج، اور حج کے جو مناسک ہیں، طریقے ہیں، وہ بھی بطور مشہور روایت ہو کر ہم تک پہنچے۔ و مقادیر الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ بھی جو ہے وہ بطریق شہرت ہم تک پہنچی، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ایسی ہیں۔ ثم قال، اب یہاں تک ابن حزم نے یہ دو طریقے ذکر کیے، ایک متواتر کہ مسلمانوں کا دین نقل متواتر سے ہے، اور پھر نقل مشہور سے ہے، شہرت سے ہے۔ یہ دو طریقے ہمارا دین اور ہماری دینیات جو ہم تک منقول ہو کر آئیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں ثم قال وَلَيْسَ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ هَذَا النَّقْلِ شَيْءٌ اصلا، کہ اس طرح کی متواتر اور شہرت کی کوئی چیز بھی نقل کے قبیل سے اصلاً یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ بِهِمْ دُونَهُ مَا قَطَعَ بِهِمْ دُونَ النَّقْلِ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے یہاں روایت کا جو سلسلہ تھا وہ اس سے پہلے ہی الذی ذکرنا قبل، یعنی یعنی تواتر، یعنی تواتر سے پہلے ہی ان کے ہاں جو سلسلہ نقل تھا وہ منقطع ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ من اتباقہم علی الکفر الدہور الطوال، کہ وہ طویل زمانوں تک کفر پر متفق رہے، ان کے ہاں کفر پھیلتا گیا، تو اس اعتبار سے ان کے ہاں جو سند کا جو سلسلہ تھا تواتر کا، وہ ختم ہو گیا۔ یعنی تواتر کے لیے ایسی قوم چاہیے کہ وہ دین نقل کریں یا کتاب نقل کریں کہ جن کا اتنی بڑی تعداد، کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ناممکن ہو، سے متواتر کہتے ہیں۔ تو جبکہ ان کے ہاں کفر پھیل چکا تھا، ایک بڑی تعداد جو تھی وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، عقیدہ تثلیث میں مبتلا ہو گئے عیسائی، یہودی جو ہے وہ اپنے کفریات میں مبتلا ہو گئے۔ تو جب ان پر ایک طویل زمانہ کفر کا موجود رہا، تو لہٰذا ان کے ہاں تواتر کی جو چیز پائی جاتی تھی نقل دینیات میں، تو تواتر ان کے ہاں ختم ہو گیا۔
عدم و اصال الکافت الی عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک روایات کو متصل پہنچانے میں جو ہے وہ ناکام رہے، اور انہیں عدم اتصال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ان کے ہاں تواتر جو ہے، تواتر کے ساتھ یہودیت اور نصرانیت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، جبکہ قرآن اور دین اسلام جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ ثم قال، پھر ابن حزم نے کہا، والثالث، تیسری چیز جو جس نے مسلمانوں کو ممتاز کیا ہے یہود و نصارہ سے، ہے ما نقلہ ثقۃ عن ثقۃ کذالک، کہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اگر متواتر بھی نہیں ہے اور شہرت کے ساتھ بھی نہیں ہے، خبر واحد ہے، تو اس میں بھی یہ چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ خبر واحد بھی ثقہ سے ثقہ کی طرف منتقل ہو، یعنی راوی اور مروی عنہ دونوں ثقہ ہونے چاہیے، دونوں معتبر ہونے چاہیے، دونوں ثقاہت پر فائز ہونے چاہیے، کوئی ایک بھی متہم، فاسق وغیرہ، یا سقوط العدالت یا سقوط الضبط جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو حدیث صحیح کی جو 5 شرائط ہیں، متصل ہو، ثقہ ہو، عادل ہو، ضابط ہو، اور شاذ روایت کرنے والا نہ ہو، اور اس کی روایت میں کوئی علت قادحہ نہ ہو، تو یہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو اس روایت کو صحیح کہیں گے۔ تیسری خصوصیت ہے کہ ہمارا دین جو یا تو متواتر روایتوں سے منتقل ہوا ہے، یا روایات شہرت سے مشہور آیا ہے، یا پھر خبر واحد سے آیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ثقاہت کا وہ ثقاہت کے ساتھ آئے، حتیٰ یبلغ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو ہے وہ خبر کو پہنچاتے ہیں، کہ خبری کل واحد منہم، یعنی ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی روایت کو حضور تک پہنچاتا ہے، لیکن بِاسمہ الذی اخبرہ ونسبہ، وکلہم معروف الحال والعین والعدالت والزمان والمکان، جو خبر لے کر آتا ہے تو اس کا نام، اس نے اسے کی خبر دی، اس کا نام، پھر اس کا نسب، وہ سارے کے سارے معروف الحال ہیں، معروف العین ہیں، اور ان کی عدالت بھی ثابت ہے، ان کا زمانہ اور مکان بھی معلوم ہے۔ اس انداز سے مسلمانوں نے روایت کی کہ راویوں کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ مہیا کیا، کہ مروی عنہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، نسب کیا ہے، سارے معروف الحال ہیں، معروف العین ہیں، ان کی ذات، صفات، معروف الحال کی صفات کو پہچانا جاتا ہے، اور معروف العین سے اس کی ذات پہچانی جاتی ہے، یعنی وہ راوی معروف الحال یعنی معروف الصفات بھی ہو اور معروف الذات بھی ہو، ذات کے اعتبار سے بھی اسے لوگ جانتے ہوں اور صفات کے اعتبار سے بھی اسے جانتے ہوں، پھر عدالت بھی ہو، عدل وہ عادل ہو، غیر فاسق ہو، محتم بالکذب نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اور زمان اور مکان بھی معلوم ہو کہ کس زمانے کا ہے اور کس جگہ کا رہنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں نے خبر واحد کے بارے میں یہ نقل کی۔ الا ان اکثر ما جاء هذا المجيء فانه منقول نقل القوافی، تو اکثر جو روایات آئی ہیں وہ اسی طریق پر آئی ہیں کہ جو منقول ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، اما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، من طرق جماعت من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مختلف طرق سے منتقل ہو کر آئیں، و اما الی الصاحب، یا کسی ایک صحابی سے منتقل ہو کر آئی ہیں، و اما الی التابعی، یا تابعی کی طرف سے منتقل ہو کر آئی، و اما الی امام اخذ عن التابعی، یا کسی فقہی امام سے جس نے اس روایت کو کسی تابعی سے لیا۔
یعرف ذالک یعرف ذالک من کانا من اہل المعرفت بہذا الشان، پس اس بات کو فیعرف ذالک، پس اس بات کو وہ پہچانتا ہے جو اہل معرفت میں سے ہوتا ہے اس فن کی۔ الحمد للہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ہے۔ پھر آگے کہا وَهَذَا نقل قص اللہ تعالی بها المسلمین دون سائر اہل الملل کلھا، یہ وہ نقل دین ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص کیا باقی ملل کو، تمام ملل کو چھوڑ کر، یعنی باقی کسی بھی ملت میں یہ خصوصیت نہیں کہ انہوں نے سند کا التزام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کا نقل دین جو ہے وہ سند متواتر، سند شہرت اور سند صحیح سے ہوا ہے، نقل ثقہ عن ثقہ سے ہوا۔ فَأَبْقَاهُ عِنْدَهُمْ قَدًّا جَدِيدًا عَلَى قَدِيمِ الدُّهُورِ، اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں یہ اسی طرح محفوظ بھی ہے اور تر و تازہ بھی ہے۔ منذ 450 عامہ، یعنی 1450 سال گزر چکے ہیں۔ ھذا فی عصرہ، الان 1404 کی بات کریں، من المشرق والمغرب والشمال والجنوب، مشرق و مغرب جہاں کی آپ دیکھیں تو اسی سند کے ساتھ وہ دین ہمارے پاس موجود ہے۔ یرحل فی طلبہ من لا یحصی عددہم الا خالقهم الى الآفاق البعیدہ ویواظب علی تقییدہ من کان ناقد قریبا منہ، اور اس علم کی طلب میں بے شمار لوگوں نے، جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا مگر ان کا خالق انہیں جانتا ہے، انہوں نے آفاق البعیدہ، دور دور کے علاقوں اور ملکوں کا سفر کیا اور اس پر جو ہے وہ معاذبت اختیار فرمائی۔ وَيُوَاظِبُ عَلَىٰ تَقْیِیدِهِ مَنْ كَانَ النَّاقِدُ قَرِیبًا مِنْهُ، تو اس علم کی وجہ سے انہوں نے دور دور کے سفر طے کیے اور علم دین کو جو ہے وہ حاصل کیا۔ الحمد للہ رب العالمین، اور اس بات پر اللہ رب العالمین کا ادا کرتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کو یہ شان اور عظمت اور یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے دین کو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی صحیح و سلامت رکھا۔ فلا تفوتهم صلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم، ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، والحمد لله ولله تعالى الحمد۔ هذه هي الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعاهداها، والحمد لله رب العالمین۔ تو
یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اگر نقل میں اگر کسی سے ایک کلمہ بھی اگر رہ جائے یا ایک کلمہ بھی اگر کوئی زائد نقل کر لے تو وہ بھی ہم سے رہا نہیں، ہم نے اس کو بھی پہچان لیا کہ کس راوی نے کس کلمے کا اضافہ کیا اور کس کلمے کو چھوڑ دیا، یعنی اس گہرائی میں جا کر علم حدیث کو جو ہے وہ پرکھا گیا۔ لہذا کسی فاسق کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی من گڑت کلمہ جو ہے وہ دین میں رائج کر دے اور وہ اسی طرح چلتا رہے اور اس کی کوئی پکڑ نہ کر سکے۔ اس کو بھی مسلمانوں نے اس انداز سے کا تعاقب کیا کہ ایک کلمہ بھی اگر کسی سے غلطی سے اگر واقع ہو گیا یا کسی نے من گڑت کلمہ اپنی طرف سے رائج کرنے کی کوشش کی تو اس پر بھی تعاقب کیا اور اس بات پر بھی اللہ کیا۔ تو یہ تین وہ اقسام ہیں جس کے ساتھ ہم اپنے دین کو لیتے ہیں اور ہم اپنے دین کے بارے میں جو ہے وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں پر ذکر کیا انہوں نے ابن حزم نے ثم ذکر المرسل والمعدل والمنقطع، پھر ان تین قسم کی جو روایات ہیں مرسل، معدل اور منقطع۔ مرسل میں یہ ہوتا ہے کہ تابعی جو ہے صحابی کو چھوڑ کر روایت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اسے جو ہے وہ مرسل کہتے ہیں۔ اور معدل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں دو راوی لگاتار گرے ہوئے ہوں، اسے معدل کہا جاتا ہے۔ کسی بھی سند میں دو راوی لگاتار کسی جگہ سے ساکت ہیں تو اسے معدل کہا جاتا ہے۔ اور منقطع جو ہے وہ اپنے لفظ ہی واضح ہے کہ جس میں انقطاع پایا جائے، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، سند میں کہیں کسی جگہ پر بھی انقطاع پایا جائے، ایک راوی ہو یا ایک سے زائد ہو، ٹھیک ہے، تو اسے منقطع کہتے ہیں۔ تو گویا یہ تینوں روایات مرسل، معدل اور منقطع یہ متصل اسناد میں سے نہیں ہوتی۔ پھر ابن حزم نے ذکر کیا کہ ان المسلمین اختلفوا فی الاحتجاج بمثل ذلک، مسلمانوں کے ہاں اس قسم کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان سے دل پکڑی جائے گی ان جیسی روایات سے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے ذکر کیا ثم قال کہ ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود بل هو اعلی ما عندهم، کہ اس طرح کی جو روایات ہیں مرسل، معدل اور منقطع درجے کی، یہ یہودیت میں مذہب یہودیت کی نقل میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں، بلکہ ان کے ہاں اعلیٰ درجے کی جو نقل ہے مذہب یہودیت میں وہ یہی ہے۔ الا انہم لا یقربون فیہ من موسیٰ کقربنا فیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ وہ جو ہے وہ قرب نہیں رکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے ہیں، سند متصل کے ساتھ، جیسے ہم